بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، جیسا کہ آج کل جو ماحول چل رہا ہے اور اس ماحول کے ذریعے سے جو خوف و ہراس پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور عملاً ایک خاص طبقے کو نشانہ بھی بنایا جا رہا ہے، اور اس کی وجہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کا حق اس خاص طبقے کو حاصل نہ ہو، لیکن ماحول اس طریقے سے بنایا جا رہا ہے اور پیش کیا جا رہا ہے جیسے یوم جمعہ کا دن یہ ایک خطرناک دن ہے، اور اس دن کی شبیہ اور اس دن کی عظمت اور برکت کو پامال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آپ حضرات مجھ سے زیادہ واقف ہیں، سوشل میڈیا اور دیگر ذرائع کے ذریعے سے کانوں تک یہ بات پہنچتی ہے کہ یہ مانگیں کی جا رہی ہیں کہ آخر جمعہ کے دن یہ ساری چیزیں کیوں ہوتی ہیں، کیوں نہ جمعہ کی نماز کے اوپر پابندی لگا دی جائے یا مسجد کے اندر تعداد کو متعین اور محدود کر دیا جائے۔ بڑی مسجدوں تو 20 یا 25 اور چھوٹی مسجدوں 5-10 تک کی قید کیوں نہ لگا دی جائے۔ ایسے حالات بنائے جا رہے ہیں اور پیش کیے جا رہے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ اس کے پس منظر جو چیز ہے وہ مسلمانوں کے ایمان سے تعلق رکھنے والی چیز ہے، جس کو حب رسول سے تعبیر کیا جا سکتا ہے کہ ایک مسلمان سب کچھ گوارا کر سکتا ہے، لیکن اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے اندر گستاخی وہ مسلمان برداشت نہیں کر سکتا، اور اس کے لیے وہ قانون کے دائرے میں رہ کر جو احتجاج کر سکتا ہے اس کو کرنے کا اس کو حق حاصل ہے۔ ماضی میں بھی ایسا ہوا ہے اور اس مانگ کو پوری بھی کی گئی ہے، لیکن اس وقت حالات اس سے متغیر اور جدا ہو چکے ہیں۔ لہذا ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں، اللہ اور رسول کو ماننے والے ہیں، اور اللہ اور رسول کی محبت ایک مسلمان کے دل کے اندر سب سے زیادہ ہونی بھی چاہیے اور ہوتی بھی ہے، چاہے عملاً کوتاہی ہو، لیکن اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہر انسان کے دل میں سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے کہ جب وہ اسلام لائے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے عمر، تمہارے دل کے اندر میری کتنی محبت ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ ہر چیز سے زیادہ محبت ہے سوائے میری جان کے۔ یعنی جو انہوں نے اپنے دل کا جائزہ لیا تو جو حقیقت تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کر دیا کہ مجھے ہر چیز سے زیادہ آپ سے محبت ہے، لیکن اپنی جان کے مقابلے آپ سے محبت زیادہ نہیں ہے۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے کے اوپر دست مبارک رکھا، پھر اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، اے اللہ کے نبی، اب آپ کی محبت میرے دل کے اندر ہر چیز سے زیادہ ہے، حتیٰ کہ اپنی جان سے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الآن یا عمر، اے عمر اب تمہارا ایمان مکمل ہوا، جس کو حدیث کے اندر تعبیر کیا گیا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من مالہ وولدہ والناس اجمعین، کہ جب تک میں اس کی جان کے، اس کے مال کے، اس کی اولاد سے، اس کے والدین سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، اس وقت تک کوئی شخص مومن کامل ہو نہیں سکتا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت تھی، جب واقعات کو پڑھیں گے تو اس سے اندازہ ہوگا کہ صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کس قدر حقیقی محبت کرتے تھے۔ زبانی محبت نہیں تھی بلکہ محبت وہ بھی حقیقی محبت تھی۔ ایک صحابی ارشاد فرماتے ہیں اے اللہ کے نبی، میں جب اپنے گھر کے اندر ہوتا ہوں اور آپ کا خیال آ جاتا ہے اور آپ کے بارے میں سوچتا ہوں تو جب تک آپ کی زیارت نہیں کر لیتا میرا دل بے چین ہو جاتا ہے، میں پریشان ہو جاتا ہوں، ایسا لگتا ہے جیسا کہ میری جان نکل جائے گی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت وہ جماعت ہے جو مبالغہ سے مبرہ اور پاک ہے۔ وہ کسی چیز کے اندر مبالغہ سے کام نہیں لیتے تھے، جس کی جو حیثیت ہوتی تھی، جو حقیقت ہوتی تھی، وہ اس کو بیان کرتے تھے۔ ابھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ ذکر کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ارشاد فرمایا کہ آپ سے محبت مجھے ہر چیز سے زیادہ ہے، آپ کی محبت میرے دل کے اندر ہر چیز سے زیادہ ہے سوائے میری اپنی جان کے۔ انہوں نے مبالغہ سے کام نہیں لیا کہ اللہ کے نبی آپ کی محبت میرے دل کے اندر سب سے زیادہ ہے۔ صحابہ کرام مبالغہ سے کام نہیں لیتے تھے، وہ ارشاد فرماتے ہیں اے اللہ کے نبی، آپ کا خیال جب ہمارے دل کے اندر آ جاتا ہے، آپ کے بارے میں سوچتا ہوں، تو جب تک میری یہ آنکھ آپ کی زیارت نہیں کر لیتی اس وقت تک میرے دل کو چین نہیں ملتا، میرے دل کو سکون نہیں ملتا۔ پھر ارشاد فرمایا اے اللہ کے نبی، آپ کو بھی اس دنیا سے جانا ہے اور ہمیں بھی اس دنیا سے جانا ہے۔ آپ انبیاء کرام کے درجے میں چلے جائیں گے، آپ کا درجہ اور آپ کا رتبہ تو بڑا اونچا ہے، میں معمولی آدمی ہوں، میرا درجہ بڑا نیچا ہوگا۔ پہلے تو یقین نہیں کہ میں جنت میں جاؤں گا بھی یا نہیں، اگر چلا بھی گیا تو میرا رتبہ، میرا درجہ تو بہت نیچے ہوگا۔ اے اللہ کے نبی، اگر جنت کے اندر آپ کی زیارت نصیب نہیں ہوگی تو اس وقت میرا کیا حال ہوگا؟ سوچئے یہ جو صحابہ کرام، یہ جو صحابی ارشاد فرماتے ہیں، یہ کوئی افسانہ نہیں ہے، کوئی واقعہ اور کوئی کہانی نہیں ہے، بلکہ وہ حقیقت حال ہے جو ان کے اپنے دل کی ہے۔ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا اس وقت کیا حال ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب ارشاد نہیں فرمایا۔ کچھ دیر کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے نزول کے اثرات ظاہر ہو گئے۔ صحابہ کرام نے سمجھ لیا کہ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہو رہی ہے، کیونکہ جب وحی نازل ہوتی تھی تو آپ کی کیفیت کے اندر تبدیلی آ جاتی تھی۔ کبھی بہت زیادہ پسینہ ہوتا تھا، کبھی کسی کے ساتھ ہوتے تھے تو اس کے ران کے اوپر اگر آپ کا پیر پڑ جاتا تھا تو وہ وزن کی وجہ سے دب جاتا تھا۔ مختلف نشانیاں تھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار دیکھ کر صحابہ کرام سمجھ گئے کہ اب قرآن پاک کی آیات نازل ہو رہی ہیں۔ چنانچہ جب وہ اثر ختم ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، انہوں نے یہ آیت شریفہ نازل پڑھ کر سنایا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، کہ جو لوگ اللہ اور رسول کی اطاعت کریں گے، محبت کے ساتھ ساتھ جو اللہ اور رسول کی اطاعت کریں گے، وہ ان کا حشر ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ رب العزت نے انعام فرمایا ہے، جو منعم علیہم ہے، یعنی انبیاء ہے، صدیقین ہے، شہداء ہیں، صالحین ہے، اور ان کی رفاقت بہترین رفاقت ہے۔ صحابہ کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو ہمیں بہت زیادہ خوشی ہوئی،
کیونکہ ہر صحابی کو کے دل کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی تھی اور عملاً اطاعت بھی تھی، جس کی بنیاد پر اس آیت کی وجہ سے ان کو ایک ڈھارس بندھی اور یہ امید بندھی کہ حشر کے میدان کے اندر اللہ رب العزت ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار میسر فرمائے گا اور وہاں پر ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر سکیں گے۔ تو یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت تھی، ہم اس کا اندازہ اپنی زندگی کے دیکھ کر نہیں لگا سکتے، لیکن صحابہ کرام کو حد سے زیادہ محبت تھی، حتیٰ کہ اپنی جان سے زیادہ محبت تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حجرہ کے اندر ان کے پاس ایک عورت آئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد، اور کہا کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ انور ہے۔ چنانچہ وہ خاتون حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرہ کے اندر داخل ہوئی، پھر اس کے بعد شوقیہ اشعار پڑھے اور اس کے بعد ان کا اسی جگہ انتقال ہو گیا، یعنی اس محبت کی آگ کے اندر جل کر وہ اسی جگہ ان کا انتقال ہو گیا۔ یہ کوئی افسانہ قصہ کہانی نہیں ہے، یہ وہ سچے واقعات ہیں جو کتابوں کے اندر مذکور ہے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے سلسلے میں مذکور ہے کہ صحابہ کرام کو اور ان کے بعد والے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کس قدر محبت تھی۔ اور ایسا نہیں کہ اس کی شہادت اور اس کی گواہی صرف مسلمان دے رہے ہیں، بلکہ مسلمان کے علاوہ غیر مسلمین بھی اس کی شہادت اور اس کی گواہی دیتے ہیں۔ عروہ ابن مسعود ثقفی جو کفار کے نمائندہ کے طور پر ہر جگہ جاتے تھے، بڑے بڑے بادشاہ کے دربار کے اندر جب جانا ہوتا تھا تو کفار کی طرف سے جو وفد جاتا تھا اور اس میں جو متکلم اور گفتگو کرنے کا حق جس کو حاصل ہوتا تھا وہ عروہ ابن مسعود ثقفی تھے۔ اب دیکھیے، جب یہ کسریٰ کے دربار کے اندر، قیصر کے دربار کے اندر جاتے ہوں گے، جو وہاں پر جو اس زمانے کے اندر دو سپر طاقتیں تھیں، ایران اور روم کی، اس کے بادشاہ سے گفتگو کرنے کے لیے کوئی عام آدمی تجویز نہیں کیا جاتا ہوگا، اس کا بڑا مقام ہوگا اس جماعت کے اندر، اس سوسائٹی کے اندر۔ یہ عروہ ابن مسعود ثقفی کا مقام ہے۔ یہ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کی طرف عمرہ کے ارادے سے مدینہ سے چلے تھے تو حدیبیہ کے مقام پر کفار نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو روک دیا اور کہا کہ ہم آپ کو مکہ کے اندر داخل ہونے نہیں دیں گے۔ آپ نے کہا کہ ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے ہیں، ہمارے پاس ہتھیار نہیں ہیں، لہذا تم مجھے مکہ کے اندر داخل ہونے دو، ہم عمرہ کریں گے، 3 دن ٹھہریں گے، اس کے بعد وہاں سے واپس چلے جائیں گے۔ لیکن کفار اڑے رہے کہ ہم اس مرتبہ تو جانے نہیں دیں گے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حد سے زیادہ محبت تھی۔ ایک طرف جذبات تھے، ایک طرف محبت کے تقاضے تھے اور دوسری طرف اسلام کے تقاضے تھے۔ جو بات ہوتی ہے جذبات کی کہ جذباتی لوگ ہوتے ہیں، جذباتی بات کرتے ہیں، پھر جذباتی قدم اٹھاتے ہیں، جس کا خمیازہ پورے معاشرے کو بھگتنا پڑتا ہے۔ ایک کی غلطی کی وجہ سے پورا معاشرہ تباہ و برباد کر دیا جاتا ہے۔ اس زمانے کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اندر بھی بڑے جذباتی لوگ موجود تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، اے اللہ کے نبی، آپ بتلائیے کیا ہم حق پر نہیں ہیں اور یہ کفار باطل پر نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا، بے شک ہم اہل حق ہیں، دین حق پر ہیں اور یہ باطل پر ہیں، کفار باطل ہیں۔ فرمایا، جس اللہ پر ہم ایمان لائے، یقین لائے، کیا وہ حق نہیں ہے؟ اور جس کی یہ پرستش کرتے ہیں، کیا وہ باطل نہیں ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم ٹھیک کہتے ہو۔ پھر کہا، کیا آپ نبی برحق نہیں ہیں
آپ نے فرمایا کہ میں نبی برحق ہوں۔ پھر ارشاد انہوں نے کہا کہ ہم کیوں نہ اسی حال کے اندر مکہ کے اندر جا کر عمرہ کیے بغیر نہیں رہیں گے، چاہے ہمیں اس کے لیے لڑنا پڑے، ہمیں اس کے لیے تلوار کا استعمال کرنا پڑے، ہم اس کو بھی استعمال کرنے سے دریغ نہیں کریں گے۔ دیکھیے صحابہ کرام کے جذبات تھے، عمرہ کا احرام باندھ کر آئے تھے، طاقت بھی اپنے پاس تھی، قوت بھی تھی، جذبات بھی تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی محبت تھی کہ آپ کے اشارے کے اوپر اپنی جان کو نچھاور کر دیتے، قربان کر دیتے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جذبات کو دبایا، ساری باتوں کا جواب دیا، لیکن ان کو لڑنے کی اجازت نہیں دی۔ اور صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ نے حدیبیہ کے مقام پر آپ نے صلح فرمائی ہے، اور بڑے بڑے صحابہ کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ اس موقع پر آ کر ہم نے جذبات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی ایسی باتیں کہیں، بعد میں جب ہم اس کو سوچتے تھے تو ہمیں پشیمانی ہوتی تھی، شرمندگی ہوتی تھی، اور یہ سوچتے تھے کہ اگر اس جذبات کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر لیا ہوتا تو ہمارا بڑا نقصان ہوتا۔ یہ جذبات، جذباتی باتیں، جذباتی نظریات یہ انسان کو ہلاکت کی جانب لے کے جانے والی ہوتی ہے، معاشرے کو برباد کر دیتی ہے، تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ اس لیے جذبات سے بہت دور رہنا چاہیے، اپنی عقل کو، اپنے ہوش کو استعمال میں لانا چاہیے۔ چنانچہ صلح حدیبیہ کے موقع کا واقعہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کا احرام باندھ کر آئے ہیں عمرہ کے لیے، صحابہ کرام کی بڑی جماعت موجود ہے، اور کئی لوگ آئے گفتگو کرنے کے لیے، کفار کی جانب سے کوئی بات نہیں بنی۔ اس موقع پر عروہ ابن مسعود ثقفی بھی آئے تھے، انہوں نے جب کفار کے درمیان واپس جا کر جو اپنا تأثر کا اظہار کیا ہے اس کو سنانا مقصود ہے۔ اس کے اندر انہوں نے یہ تأثر کا اظہار بھی کیا کہ میں بڑے بڑے بادشاہ کے دربار کے اندر گیا ہوں، قیصر و کسریٰ کے دربار کے اندر گیا ہوں، لیکن جتنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی آپ کا اکرام کرتے ہیں، آپ کی تعظیم کرتے ہیں، آپ سے محبت کرتے ہیں، اتنی محبت کرنے والی جماعت میں نے روئے زمین پر کوئی نہیں دیکھی۔ ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نبی اگر وضو کرتے ہیں، وضو کے اندر کوئی پانی زمین پر گرنے بھی نہیں پاتا، صحابہ کرام ان کی جماعت کے ساتھی اس کو اپنے ہاتھ کے اوپر لے لیتے ہیں۔ آپ کے جسم کا کوئی بال گرتا ہے تو صحابہ کرام ان کی ساتھی اس کو اپنے پاس تبرک کے طور پر رکھ لیتے ہیں۔ میں نے اتنی محبت کرنے والی جماعت روئے زمین پر کوئی نہیں دیکھا۔ دیکھیے صحابہ کرام کی جماعت تھی۔ اسی موقع پر جذبات کا تقاضا یہ تھا کہ کفار سے جنگ کی جائے اور زبردستی مکہ کے اندر جا کر عمرہ کیا جائے، لیکن ہوش مندی، عقل مندی کا تقاضا یہ تھا کہ اس موقع کے اوپر صلح کر لیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کو ترجیح دی، اور کچھ سالوں کے لیے 10 سال کے لیے صلح کیا گیا کفار اور مسلمانوں کے درمیان، جس کے اندر بہت ساری شرطیں طے ہوئیں، اور صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جتنی دب کر یہ صلح ہوئی تھی ہم اس کے لیے تیار نہیں تھے۔ مثلا کوئی کافر اگر مسلمان ہو کر مدینہ آ جائے، کوئی کافر اگر مسلمان ہو کر مدینہ آ جائے تو مدینہ میں آنے کے بعد اس کو واپس کرنا ضروری ہوگا، یعنی کفار کو مکہ کی جانب واپس کرنا ہوگا۔ کوئی مسلمان ہو کر اگر مدینہ طیبہ آئے گا تو اس کو واپس کرنا پڑے گا، اور اگر کوئی مسلمان نعوذ باللہ مرتد ہو جائے تو وہ مدینہ واپس نہیں کیا جائے گا۔ دیکھیے کتنی دب کر صلح کی گئی۔ اسی زمانے کے اندر جب صلح لکھی جا رہی تھی تو کمزور مسلمان جو کفار کے قید کے اندر تھے وہ بھاگ کر مسلمانوں کے پاس آ گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد کی گہار لگائی۔ وہ لوگ اس کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے منہ مانگا ہی مجھے دے دو، لیکن وہ اس کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
ان کو کفار کو واپس کر دیا۔ اب سوچیے اس زمانے کے اندر جو تکلیف پہنچائی جا رہی تھی وہ ناقابل برداشت تھی، اب اس سے آزادی پا کر کوئی مسلمان کی جمعیت کے اندر آئے، پھر مسلمان ان کو واپس کر دے، یہ مسلمانوں کے لیے بڑے صدمے کی بات تھی اور ان کے جذبات کو بڑے ٹھیس پہنچانے والی چیز تھی۔ لیکن اس کے باوجود مسلمانوں نے اس کے اوپر کنٹرول رکھا، اور پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ وہ مسلمان جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس دیا تھا کفار کی جماعت کو، 2 ساتھی ان کے ساتھ تھے، وہ جب واپس جا رہے تھے ان لوگوں نے واپسی میں کہا یار تمہاری تلوار تو بڑی عمدہ معلوم ہوتی ہے۔ اس نے کہا بہت اچھی ہے، کہا کہ لاؤ میں بھی دیکھ لوں۔ انہوں نے اس سے لیا اور اس کے کام کو تمام کر دیا۔ پھر اس کے بعد دوسرا ساتھی بھاگ گیا اور یہ ایسی جگہ چلے گئے مدینہ طیبہ سے دور جہاں پر کفار کی آمد و رفت ہوتی تھی تجارت کے لیے، اور وہیں پر مسلمان جا کر اکٹھا ہونے لگے۔ پھر اس کے بعد کفار کے کہنے سے اس جماعت کو مسلمانوں کے پاس بلایا گیا۔ دیکھیے جب دب کر صلح کی گئی تو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ اس صلح حدیبیہ کے موقع پر مسلمانوں کو جتنا فائدہ ہوا کبھی بھی اتنا فائدہ نہیں ہوا۔ بڑے بڑے کفار حضرت عمرو ابن عاص، حضرت خالد ابن ولید اور دوسرے بڑے بڑے صحابہ کرام، بڑے بڑے لوگ جو مسلمان نہیں تھے، عروہ ابن مسعود ثقفی جو خود اس زمانے کے اندر بطور نمائندہ تھے، وہ سارے لوگ اس سال اس مدت کے اندر مسلمان ہوئے اور مسلمانوں کو دعوت کے لیے آسان موقع مل گیا اور پوری دنیا کے اندر دعوت و تبلیغ کا کام شروع کر دیا گیا، اور پھر خود کفار نے اس معاہدے کو توڑ دیا جس کی بنیاد پر فتح مکہ نصیب ہوئی، اور یہ ساری کی ساری چیزیں اسی بنیاد پر لکھی گئی تھی جو صلح حدیبیہ مسلمانوں کی ہوئی تھی، جو بظاہر جذبات کے اوپر کنٹرول رکھا گیا تھا، جذبات کو دبا کر جذبات کے خلاف صلح کیا گیا، جس کی برکت سے اللہ رب العزت نے اسلام کو فروغ عطا فرمایا۔ چنانچہ تاریخ کے باب میں مسلمانوں کے لیے جب کفار اور مسلمانوں کا اختلاط ہوا ہے صلح حدیبیہ کے موقع پر، تو بڑے بڑے صحابہ کفار جنہوں نے یہ قسم کھائی تھی کہ ہم مسلمان نہیں ہوں گے، لیکن فتح مکہ کے موقع پر وہ بھی دائرہ اسلام کے اندر داخل ہو گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب انہوں نے مسلمانوں کی زندگی کو دیکھی اور ان کے اخلاق کو دیکھا، ان کے کردار کو دیکھا، اگرچہ وہ اس مسلمانوں کے جانی دشمن تھے، لیکن ان کے اخلاق، ان کے کردار، ان کے اعمال، ان کے عفو درگزر نے ان کو اس بات کے اوپر مجبور کر دیا کہ وہ بھی دائرہ اسلام کے اندر داخل ہو جائے۔ اس لیے ایک مسلمان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت ہے، اور محبت ہونی چاہیے، محبت کے ساتھ ساتھ اطاعت بھی ہونی چاہیے، لیکن یہ جذباتی چیزیں ہمیشہ مسلمانوں کا نقصان کرتی رہی ہیں۔ اس کی بنیاد پر جو بھی فیصلہ ہوتا ہے وہ ایک قوم اور ایک سوسائٹی کو نقصان پہنچانے والا ہوتا ہے۔ ایک واقعہ ذکر کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ غزوہ احد کے موقع پر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ لیا تھا کہ بتاؤ اس وقت کیا کیا جائے، مدینہ میں رہ کر دفاع کیا جائے یا مدینہ سے باہر جا کر کفار سے مقابلہ کیا جائے۔ اس سے پہلے غزوہ بدر ہو چکا تھا، جو لوگ بدر کے اندر شریک تھے ان کی بڑی فضیلت اور اہمیت تھی۔ جب ان کی فضیلت اور اہمیت کو نوجوانوں نے سنا تھا جو اس جنگ کے اندر شریک نہیں تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کرام سے رائے لی تو نوجوان صحابہ کرام جذبات کے اندر آ گئے اور فوراً انہوں نے رائے دی کہ ہم مدینہ سے باہر جا کر لڑیں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ ہم مدینہ کے اندر رہ کر دفاع کریں گے۔ اجلہ صحابہ کرام کی رائے یہ تھی کہ مدینہ کے اندر رہ کر دفاع کیا جائے، لیکن جو صحابہ کرام نو عمر تھے اور جذبات کے اندر تھے، ان کی یہ رائے تھی کہ مدینہ سے باہر جنگ لڑی جائے، اور اس کے اوپر انہوں نے اصرار کیا۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا یہ تھی کہ مدینہ کے اندر رہ کر دفاع کیا جائے، لیکن ان کے جذبات کی قدر کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر تشریف لے گئے اور آپ تیار ہو کر مسلح ہو کر باہر آئے،
اس زمانے کے اندر جذباتی صحابہ کرام کو بڑے صحابہ کرام نے سمجھایا کہ تم لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ نبی کی منشا کیا ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو ان صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے نبی آپ جو فیصلہ کریں ہم اس کے لیے تیار ہیں، مدینہ کے اندر رہ کر جنگ کریں گے، دفاع کریں گے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ کا نبی زرہ پہن لیتا ہے تو جب تک کام پورا نہیں ہوتا اس وقت تک زرہ کو اتار نہیں سکتا، لہذا اب جو فیصلہ ہو گیا اسی کے مطابق عمل ہوگا، اللہ پر بھروسہ کریے، آگے بڑھیے۔ اس جنگ کے اندر مسلمانوں کا کتنا نقصان ہوا ہے ذرا اس کو دیکھیے۔ 70 صحابہ کرام شہید ہوئے ہیں، جس کے اندر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وحشی نے قتل کیا اور ہندا نے ان کے جگر کو چبانے کی کوشش کی، نگلنے کی کوشش کی، لیکن وہ نگل نہیں پائی۔ صحابہ کرام کی ایک بڑی جماعت زخمی ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے زخمی ہوئے کہ آپ ایک گڑھے کے اندر گر گئے، جس کی وجہ سے خود جو لوہے کی ٹوپی ہوتی ہے اس کی کڑی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کے اندر گھس گئی، 2 کڑی گھس گئی، جس کو نکالنے کے اندر حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اپنے دانت سے کھینچا، جس کی بنیاد پر ان کا دانت آگے کا ٹوٹ گیا۔ ایک دوسرے صحابی نے اس کھود کی کڑی کو کھینچا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور سے خون نکل رہا تھا۔ کتنا نقصان اس جنگ کے اندر ہوا۔ قرآن پاک کے اندر متعدد کئی آیات نازل ہوئیں جس کے اندر مسلمانوں کو تسلی دی گئی کہ جو مقدر کے اندر تھا وہ ہو گیا، لیکن آگے کے لیے یہ سوچ لیجئے کہ کوئی ایسا عمل ہم نہیں کریں گے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا اور آپ کے نظریے کے خلاف ہو۔ لہذا ہم بھی کوئی ایسا کام نہ کرے جو ہماری سوسائٹی کے لیے، جو ہماری جماعت کے لیے، جو ہماری سماج کے لیے نقصان دہ ہو۔ جذباتی نظریات، جذباتی باتیں بہت آئیں گی، لیکن ہم تنہائی کے اندر بیٹھ کر غور کریں۔ اگر ہم نے کبھی جذباتی قدم اٹھا لیا تو اس کا نقصان ہمیں بھی ہوگا، ہماری سماج کو بھی ہوگا، اور اس کے ذریعے سے سازش کے تحت اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کی جائے گی، پھر اس مبارک دن کو بدنام کرنے کی کوشش کی جائے گی، اور اس کے اندر ہمارا یہ عمل دخیل ہوگا۔ لہذا ہم اپنے عمل سے اسلام کے پیغام کو عام کرنے والے بنیں، محبت کو عام کرنے والے بنیں، کوئی ایسا عمل نہ کریں جس کی وجہ سے اسلام بدنام ہو۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔